غلام مصطفیٰ کھر کو جانتے ہوگے، یہ پی پی کا بھی بڑا ایم این ایم پی رہا، اس کی بیٹی ہنا ربانی کھر۔ میں ان کے ہاں چلا گیا، اس کے چاچے کے ہاں پروگرام تھا، ملک شبیر کھر، ملک اجاز کھر، ان کے گھر میں پہلی مرتبہ مجھے کوئی دنیا دار اتنا متقی نظر آیا۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ نشریات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کیجئے۔ شکریہ۔ جس گھر میں جا کے بیٹھا، ہنا ربانی کھر کے چاچے کا گھر تھا۔ کہنے لگا مولوی صاحب یہ 5-6 گھر ہیں ہمارے خاندان کے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، رات ہو دن ہو 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی قرآن کی تلاوت بند نہیں ہوتی۔ ہم نے ڈیوٹی باندھ رکھی ہے، 2 گھنٹے بوڑھے پڑھیں گے، 2 گھنٹے جوان پڑھیں گے، 2 گھنٹے بچیاں پڑھیں گی، 2 گھنٹے مائیں پڑھیں گی، 2 گھنٹے کام والیاں پڑھیں گی، جانوروں کو سنبھالنے والے مزدور پڑھیں گے۔ مولانا 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، روٹی کا فاقہ تو ہو جاتا ہے، اللہ کے قرآن کا فاقہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ہم تو تمہارے بارے میں سنتے تھے بڑے ظالم ہے، یوں ہے کہ ولی صاحب اندر جا کے دیکھو۔ میرا سال لگا، میرے بھائی کا سال لگا، اس کا لگا۔ ہمارے خاندان میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جس کا اللہ کے رستے میں وقت نہ لگا ہو۔ پھر ملک اجاز پکوڑے لا کے رکھے، مجھے بڑا اچھا یاد ہے، 2-3 سال پہلے ایک میرے ہاتھ میں دیا اور ایک خود کھانے لگ گیا کہ مولانا میں آپ کو بتلاؤں، اتنے بڑے بال، دونوں طرف کلاشنکوف، اسلحہ دونوں طرف، سور کے شکار کا بڑا شوق تھا، اپنی پوٹ ہے، اپنی کشتی ہے، دریا میں نکل کے شکار کرتا ہوں، بڑے دھاڑے والوں سے نہیں ڈرتا۔ مولانا دنیا کی زندگی ایسے گزر رہی تھی جیسے من چاہیے ہو۔ میں اپنے گھر کی الماریاں کھولتا تھا، جو شراب امریکہ میں نہیں وہ میری الماری میں موجود ہوتی تھی۔ مولانا اللہ نے مجھے بچہ عطا فرمایا، اس کا نام میں نے محمد رکھ دیا۔ پیدائشی گونگا، بولتا نہیں تھا، سنتا نہیں تھا، بچہ میرا 8-9 سال کا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بہنوں کا اکلوتا بھائی، میری بیوی کہتی اس کا علاج کرا۔ ہم اللہ اکبر، سینکڑوں ایکڑ اراضی کے مالک، پیسے کی ہمارے پاس کبھی کوئی نہیں، اسمبلیوں کے عہدے ہمارے پاس، ہمارا جب گزر ہوتا ہے کوئی ہمارے سامنے سے گزرتا کوئی نہیں، ہمارا روب اتنا دبدبا ہے، چودراہٹ ہے ہمارے پاس، الحمدللہ سرداری نظام ہے۔ کہنے لگا مولانا بچہ پیدا ہوا 8 سال کا ہو گیا، نہ میرا بچہ بولے نہ میرا بچہ سنے۔ ایک دن ہمارے یہاں تبلیغی جماعت آ گئی، میں تو ویسے ہی جماعت سے باغی تھا، بڑے بھائی نے جماعت گھر بٹھا رکھی تھی، میں بھی چلا گیا، السلام علیکم، اتنے میں میرا بچہ محمد آ گیا۔ اللہ غنی۔ میں نے اپنے بچے سے کہا ابو مہمان آئے ہیں، کچھ کھان پین کے لیے چیز لے کے آ۔ اس وقت صبح کا وقت تھا، میرا بچہ لسی کے گلاس لے کے آ گیا۔ اللہ غنی۔ گلاس توڑے بندے زیادہ، میرے بچے کو اشارہ کیا اور گھنا، یعنی اور لے کے آ۔ جماعت کے امیر لاہور کے تھے، کہنے لگے میاں صاحب یہ بچہ کا میرا کا بولتا نہیں، کا پیدائشی گونگا ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک ڈاکٹر کا فون نمبر دیتا ہوں، لاہور لے آنا، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ میں نے کہا جی چھوڑو جی، میں تو تھک گیا، کراچی سے لے کر پشاور تک سارے ڈاکٹر میرے چھان مارے، کہیں سے مجھے اس کا علاج نہیں ملا۔ وہ ملک اجاز کھر کہتا ہے اللہ شاہد ہے، فون نمبر دوں، فون کر کے پوچھ لینا۔ کہتا ہے مولانا جب جماعت والے چلے گئے، میں اپنے گھر میں آیا، اس وقت کی بات ہے، آج سے 10 سال 11 سال پہلے کی، میری بیوی کے گلے میں جو سونے کا ہار تھا اس کی مالیت 8 سے 11 لاکھ روپے کی تھی۔ اس نے اپنے گلے میں یوں کر کے ہار پہ ہاتھ ڈالا اور یوں کھینچا، میرے منہ پر پھینکا، کہنے لگی ملک تیرا پیسہ ختم ہو گیا، جا یہ ہار بیچ کے میرے بچے کا علاج کرا کے لا۔ میں لان تان گالی گلوچ کر کے میں گھر سے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ کمرے میں جا کے جتنی میرے سے شراب پی میں نے پی، صبح پی، دوپہر پی، شام شراب پی، میں نشے میں تھا، علاج
علاقے والوں کو پتہ لگ گیا خیر تھی وے خیر ہوئے آج ولک اجاز آپ پہ میں کوئی نہیں. لوگ گھر سے نہ نکلے کلاشل میرے پاس کسی کو مار نہ دے. عشاء کی نماز مولوی کلیم اللہ اس مسجد کا امام ہے لسوڑی کھر کا, بہت میرا اچھا دوست ہے. کہنے لگے مولوی صاحب جب میں نے عشاء کی نماز میں مسجد کے دروازے پہ دیکھا میں ڈر کے باہر نہ نکلا. میں نے اس کے بھائیوں کو فون کیا ملک کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے کہیں مار نہ دے. اندر آیا میرا بازو پکڑ کے مسجد سے مجھے دھکا دیا کہ نکل. کہ میں باہر, نمازی بھی بھاگ گئے, مسجد کا دروازہ بند کر کے کنڈا لگا لیا. میں نے کہا ملک صاحب خیر تھے کیا کرنا ہے. کہ چلو بھائی دروازے پہ کھڑے, مسجد کی چھوٹی دیوار ہے, اوپر آ گئے, کسی کی جرت نہیں میرے پاس. مولانا میں اپنی پگ, مجھے کہا مولانا میں نے اپنی پگ یوں کر کے اتاری اللہ کے قدموں میں پھینک دی. میں نے کہا جی اللہ کے قدم, مسجد کے محراب کے 2 ستون ہیں. کہنے لگے میں نے اللہ کے قدموں میں پھینک دی. پھر میں زمین پہ لیٹ گیا, سجدے میں نہیں الٹا مدہ لیٹ گیا. میں نے اللہ کے یعنی مسجد کے 2 ستونوں کو پکڑ لیا. میں نے کہا اللہ آج مجھے تیری کریمی چاہیے, آج مجھے تیرا رحم اور فضل چاہیے. یا اللہ ایک ملک اجاز تیرے دربار میں آیا, پتہ نہیں کتنے تیرے دربار میں آئے ہوں گے. یا اللہ میں آج تیرے سے مانگنے آیا, یا مجھے مسجد سے باہر نکلنے کی توفیق نہ دے, اٹھا لے. یا میرے بچے کو آج اللہ زبان دے دے. کہ مولانا شراب کے نشے میں وضو کوئی نہیں, میں ساری رات محراب میں پڑا روتا رہا. صبح میری آنکھیں سوج گئی, مجھے نہیں پتا. میرے گھر والے اٹھا کے لے گئے. میں نے کہا نہیں فجر کی نماز پڑھے بغیر نہیں جاؤں گا. مولانا میں نے فجر کی نماز پڑھی, میں گھر گیا, پراڈو گاڑی کی میں نے چابی پکڑی, میں سیدھا نماز پڑھ کے قبرستان چلا گیا. ماں باپ کی قبر پہ بیٹھ کے رونے لگ گیا. میں نے کہا اللہ کے دربار میں درخواست جمع کرا کے آیا, تم سفارش کے اس پہ دستخط کر دو تو میرا کام بن جائے گا. کہ جتنا ہو سکا ماں باپ کی قبر پہ میں بیٹھ کے رویا. پھر میں جب گھر آیا, اللہ غنی سنو, کہنے لگا جب میں گھر آیا میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے گاڑی کا ہارن بجایا. میری بچی اسما, نام بھی بتایا, کہ میری بچی اسما دونوں مین گیٹ کھول کے باہر آئی اور میری گاڑی کے آگے فرنٹ پہ یوں لیٹ کر رونے لگی اور تھپ تھپ کر کے گاڑی پہ ہاتھ مار کے کہنے لگی ابو اللہ نے محمد کو زبان دے چھوڑی, اللہ نے محمد کو زبان دے چھوڑی. کہ میں نے یوں کر کے دروازہ کھولا, اندر گیا. کہ مولانا مجھے بتاؤ تو صحیح, 4 یا 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی, 8 سال کے بعد جب اس نے مجھے ابو کہا ہوگا تو میری خوشی کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی. اللہ غنی. مولانا اب مجھے کون کہتا ہے کہ اللہ نہیں دیتا, ہمیں مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا, وہ تو دینے کے لیے تیار ہے. مولانا یہ بچہ 8-10 سال پہلے گونگا تھا, اللہ نے اسے زبان دے دی. میں نے کہا میاں تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ رونے پہ دیتا ہے؟ کہ مولانا 4000 سال پہلے مائی ہاجرہ روئی, اس کے رونے پر اللہ نے زمین کو پھاڑ دیا. اگر ماں باپ رونا شروع کر دے تو خدا پاک کی قسم عرش بھی ہل کے ماں باپ کا سفارشی بن جاتا ہے. مولانا یہ بچہ قرآن کا حافظ بن گیا اور عالم بن رہا ہے.